السلام علیکم 10ویں جماعت کے تمام طالب علموں کا خیر مقدم ہے۔ تو بچوں، ہم پڑھ رہے تھے سیر چوتھے درویش کی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو درویش ہے وہ اپنی کہانی کہہ رہا ہے کہ وہ چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو جب اس کی بچپن میں ہی عیش و عشرت کے ماحول میں ہی اس کا باپ گزر گیا اور اس کا چچا بادشاہ ہوا، تو باپ نے اس کو وصیت کی تھی کہ جب لڑکا جوان ہو تو اس کو سلطنت اس کو دے دینا اور بیٹی سے اس کی شادی کرا دینا۔ لیکن چاچا جو ہے وہ لالچ میں آیا اور اس نے سلطنت پر خود قبضہ رکھا، اور جب شہزادہ جوان ہوا تو مبارک نام کے غلام نے اسے بادشاہ کے پاس لیا تاکہ اس کو بادشاہ بنا دے، لیکن اس نے اوپری دل سے ہی نجومیوں کو بلا کر کہا کہ اچھی تاریخ کوئی نیک تاریخ دکھا دے۔ تو نجومیوں کے اس کے ارادے کا علم تھا اور انہوں نے کہا کہ اس سال کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا کیا، بادشاہ نے اپنے اس مبارک کو بلا کر کہا کہ اس لڑکے کو کہیں لے جا کر دھوکے سے مار ڈالو۔ تو مبارک جو ہے وہ شہزادے کو آ کر کہتا ہے کہ ایسا کہا ہے، تو شہزادہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں مجھے مار نہ ڈالے، لیکن وہ کہتا ہے تم اطمینان رکھو، میں تمہارے بچانے کی کوئی تدبیر کروں گا۔ تو وہ ایک کمرے میں آتا ہے جہاں پر بادشاہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، جو مغفور مرحوم بادشاہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے اس کمرے میں۔ تو اس کمرے میں لاتا ہے تو وہاں پہ ایک کرسی ہٹاتا ہے اور قالین وغیرہ ہٹانے کے بعد زمین کو کھودتا ہے، تو وہاں پر ایک کھڑکی نکلتی ہے۔ کھڑکی میں تالا لگا ہوتا ہے، وہ کھولتے ہیں تو اندر کچھ کمرے ہیں، ان کے دالانوں میں کیا رکھے ہیں، 39 گڑھے رکھے ہیں، ان میں اشرفیاں بھری ہوئی ہیں، ان کے اوپر سونے کی اینٹ ہے، سونے کی اینٹ کے اوپر زمرد کا ایک بندر ہے۔ تو 39 کے اوپر ایسا ہے، لیکن 40ویں کے اوپر وہ اشرفیاں تو بھری ہیں لیکن اینٹ بھی نہیں ہے اور زمرد بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ جب یہ پوچھتا ہے تو مبارک شہزادے سے کہتا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ جنوں کے بادشاہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی، ہر سال یہاں سے تحفے لے کر وہاں جاتا تھا، اور وہاں سے جب وہ واپس آتا تھا تو جنوں کا بادشاہ ملک صادق اس کو زمرد کا ایک بندر دیتا تھا اور اسے لا کر استخانے میں رکھتا تھا۔ اس بات سے سوائے میرے کوئی دوسرا مطلع نہ تھا، مطلع میں خبر، یعنی میرے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ایک مرتبہ غلام نے عرض کی کہ جہاں پناہ لاکھوں روپے کے تحفے لے جاتے ہیں اور وہاں سے ایک بوزینہ پتھر کا مردہ آپ لے آتے ہیں، اس کا آخر فائدہ کیا ہے؟ تو مبارک کہتا ہے میں نے ایک دن بادشاہ سے پوچھا کہ آپ ادھر سے لاکھوں کے تحفے تحائف وغیرہ لے جاتے ہیں اور وہاں سے ایک بندر لے کے آتے ہیں، وہ بھی کون سا پتھر کا ایک بندر لے کے آتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے مسکرا کر کہا خبردار کہیں ظاہر نہ کیجو، خبر شرط ہے مطلب سیکرٹ بات ہے، یہ ایک میمون بے جان جو تو دیکھتا ہے، ہر ایک کے 1000 دیو زبردست تابع اور فرمان بردار ہے۔ تو یہ جو بندر تم دیکھتے ہو یہ ہر ایک کے تابع مطلب اس کے فرمان بردار، اس کے حکم پر 1000 دیو ہیں، ٹھیک ہے، جن ہیں 1000 جن ایک بندر کے حکم پر چلتا ہے۔ ابھی دیکھو ہم نے پہلے داستان کی ڈیفینیشن میں ہم نے کہا تھا نا کہ ایک تو کہانی لمبی ہوتی ہے، کہانی کے اندر کہانی ہوتی ہے، پھر مافوق الفطرت عناصر کی بات ہوتی ہے۔ ابھی تک کی جو باتیں تھی وہ مافوق الفطرت نہیں تھی، فزیکل ورلڈ کی تھی۔ اب جنوں کے بادشاہ کے پاس جانا، وہاں سے وہ بندر لے آنا اور بندر کے حکم پر 1000 دیو جو ہے بندر کے حکم کا تابع ہونا، یہ ہے مافوق الفطرت، ہے نا، یہ خاصیت آ گئی نہیں اس میں۔ لیکن جب تک میرے پاس 40 بندر پورے جمع نہ ہوئے تب تک یہ سب نکمے ہیں، کچھ کام نہ آئیں گے۔ سو ایک بندر کی کمی تھی، اسی برس بادشاہ نے وفات پائی۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، میرے پاس جو بندر ہے ہر ایک کے حکم پر 1000 دیو ہیں، تو لیکن 40 بندر پورے ہونے چاہیے۔ جب 40 بندر پورے ہوں تو یہ بندر جو ہیں ان کے حکم پر دیو چلیں گے۔ لیکن ابھی 39 ہی ہوئی تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ مر گیا، اتنی محنت کچھ نیک نہ لگی، یعنی اتنی محنت کام نہ آئی، اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہوا۔ اے شہزادے تیری یہ حالت بے کسی دیکھ کر مجھے یاد آیا اور یہ جی میں ٹھہرایا، یہ میں نے ارادہ کیا کسی طرح تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چچا کا ظلم بیان کروں، غالب ہے کہ وہ دوستی تمہاری باپ کی یاد کر کر ایک بوزنہ جو باقی تجھے دے۔ غالب ہے مطلب زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، زیادہ امید ہے کہ وہ تمہاری باپ کی دوستی یاد کر کے ایک بندر جو باقی وہ تجھے دے دے، تب ان کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ آوے اور چین کی سلطنت تو بخاطر جمع کرے۔ چین کی مطلب
پورے چین کے علاقے کی، آس پاس کے علاقے کی سلطنت جو ہے تم تسلی سے کرے۔ کس طرح سے کرے؟ یہ جو 40واں بندر آ جائے تو 40 بندر زندہ ہو جائیں گے اور ان کے حکم سے 1000 دیو چلیں گے تو 40,000 دیو کا فوج ہوگا، تو اس طریقے سے تم اپنی سلطنت کو واپس لے سکتے ہو سپایا۔ ہاں، اور بالفعل اس حرکت سے تیری جان بچتی ہے۔ بالفعل مطلب ابھی پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو اس کام سے تمہاری جان بھی بچتی ہے۔ اور اگر اور کچھ نہ ہو تو اس ظالم کے ہاتھ سے سوائے اس تدبیر کے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی۔ مخلصی مطلب نجات، جان چھڑانا۔ تو کہتا ہے اور کوئی طریقہ تو مجھے نظر نہیں آتا، میں تمہیں ملک صادق کے پاس لے جاتا ہوں، اس طرح تمہاری جان بھی بچے گی اور اگر وہ 40واں بندر تمہیں دے دے تو تمہاری سلطنت بھی تمہیں مل جائے گی۔ میں نے اس کی زبانی یہ کیفیت سن کر، کیفیت مطلب حالت، یہ حالات سن کر، یہ سب باتیں سن کر کہا دادا جان اب تو میری جان کا مختار ہے۔ مختار مطلب اختیار ہونا، مختار مالک، ٹھیک ہے، مالک زندگیہ مالک ہے، جو میرے حق میں بلا ہو سو کر، یعنی میرے حق میں جو اچھا وہ کر، میری تسلی کر کے آپ عطر اور بخور جو کچھ وہاں لے جانے کے خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار چلا گیا۔ بخور کیا ہوتی ہے؟ بخور ایسے جڑی بوٹیاں آپ کہہ سکتے ہیں ہوتی ہیں جن کو جلایا جاتا ہے خوشبو لگانے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر گاتی در سنان لیوت پن دے دخسن دے رواج پو میت سنان لیوت پن کی مثال شکپر دھکپت دینا سا خوشبو کے لیے، وہ بخور ہے۔ اسی طرح سے ہم اگربتی کی سٹکس جلاتے ہیں تو اگربتی کی سٹکس میں اصلی کیا ہوتی ہے؟ ایسے خوشبودار کچھ جڑی بوٹیوں کا جو ہے پاؤڈر بنا کے وہ لگایا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے اپنے گھروں میں بخور لگاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ دخسن آتا مثال ہلا کوگنا جن کو کھن فلان فستان ساگس دل ہمو آمو ساگس چولا میکا دندا اندر ریکتان سے سرق پندوا اسمان تان سے داتورا تان سے شکپا تان سے دون سا بخور اندے، بخور مطلب خوشبودار ایسی چیزیں، تو یہ سب خریدنے کے لیے وہ مبارک جو ہے وہ بازار چلا گیا۔ دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل کے تھا۔ اب یہاں پہ کافر چچا کہا اور دوسرا بجائے ابو جہل کا۔ کافر چیزرین کیونکہ وہ بے ایمان تھا، ایمان نہیں تھا، بجائے ابو جہل کے تھا، زمین ابو جہل جیسا تھا۔ اب ابو جہل آپ لوگوں کو معلوم ہے کون تھا؟ ابو جہل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا چچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد کے باقی سارے چچا جیسے کہ حضرت ابو طالب وغیرہ ان کی ہمیشہ خدمت کرتے تھے، ان کی پاسداری کرتے تھے، ان کی رکھوالی کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، لیکن ابو جہل جو چچا تھا وہ بالکل کٹر دشمن تھا پیغمبر کی، ان کی جان کا دشمن تھا، جان کے در پہ تھا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اس سوچ میں رہتا تھا کہ کس طرح سے محمد کو قتل کیا جائے، ہے نا۔ تو اسی لیے اس چچا کو بھی ابو جہل کہا۔ جہان پدا شہزادے کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی، اگر حکم ہو تو عرض کروں۔ تو اب یہ جو مبارک ہے یہ اس چچا کے پاس گیا اور کہا کہ شہزادے کو مار ڈالنے کی ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں۔ وہ کم بخت خوش ہو کر بولا وہ کیا تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا یہ اچھی تدبیر دوسرے، تب مبارک نے کہا اس کو مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے، اگر میں اس کو یہاں مار ڈالتا ہوں آپ کی بدنامی ہو جائے گی، مگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاؤں اور گاڑ داب کر چلا آؤں۔ گاڑ داب کر مطلب سینگ کپ سے، ٹھیک ہے، زمین میں دبا کر مار کر میں کہیں دبا کر چلا آؤں گا تو ہر طرح ہرگز کوئی محرم نہ ہوگا۔ محرم مطلب جاننے والا، یعنی کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، میں اس کو چپ چاپ لے جاتا ہوں کہیں جنگل میں لے جا کر مار کے کہیں دبا کے آتا ہوں۔ یہ بندش مبارک سے سن کر بولا بہت مبارک ہے۔ یہ بات جب مبارک سے سنا تو اس نے کہا بہت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سلامت نہ رہے، اس کا دغدغہ میرے دل میں ہے۔ دغدغہ مطلب ہوتا ہے خوف، ڈر، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا ڈر میرے دل میں ہے، اگر مجھے اس فکر سے تو چھڑا دے گا تو اس خدمت کے عوض بہت کچھ پاوے گا۔ تو مبارک کو کہا تم مجھے اس کے ڈر سے نکال دو، اس کو مار دو تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا، ٹھیک ہے۔ جہاں تیرا جی چاہے لے جا کر کھپا دے اور مجھے یہ خوشخبری دے دے۔ کھپا دے مطلب ختم کر دے، کھپا دینا ختم کر دینے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جی چاہے لے جا کر اس کو مار ڈال، ختم کر، اور اس کا ڈر جو ہے میرے دل سے نکالو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم اس لیکچر کو پھر روکتے ہیں اور نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے بڑھتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔